السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے کلاس ترجمہ قرآن سورہ توبہ آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 67، 67، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ المنافق، منافق نون فا قاف سے بنا ہے، نافق ینافق سے منافق، نفاق جس کے دل میں ہو، یعنی دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور۔ المنافقون پلورل ہے منافق کا، میسکولین۔ والمنافقات، منافقۃ کا پلورل ہے فیمینین، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں۔ بعضهم، بعضهم ان میں سے بعض، من بعض بعض سے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریبی ہیں، یا ایک ہی جیسے ہیں۔ اس سے ترجمہ کریں گے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک جیسے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ یأمرون، امرا یأمرو، حمزہ میم را، حکم دینا۔ یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر برائی کا، وینہون نون ہایا، نہا ینہا مانے ہوتا ہے منع کرنا، نہیون مانے منع کرنا، نون ہایا۔ وینہون، اور منع کرتے ہیں، عن المعروفی اچھائی سے، اچھائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ویقبضون، قاف با ضاد، قبض مانے ہوتا ہے پکڑنا، کسی چیز کو پکڑنا، بند کرنا، اردو میں بولا جاتا ہے قبضہ، آپ نے سنا ہوگا۔ یعنی جو کسی چیز کو پکڑے۔ وَيَقْبِضُونَ، اور وہ پکڑتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ جی سر اردو ورڈ قبضہ کا بھی سیم روٹ ورڈ ہے۔ ہاں سیم روٹ ورڈ ہے، لیکن اردو میں قبضہ کا وہ مفہوم الگ ہے، الگ میننگ۔ الگ مطلب، وہ اس کا مطلب تو وہی ہوتا ہے، بٹ وہ دوسرے مطلب میں اب یوز ہوتا ہے، وہ جی سر۔ ہاں دوسرے مطلب میں یوز ہوتا ہے۔ قبضہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ لینا، آپ اس پہ کنٹرول کر لیں اپنا، تو اس کو قبضہ کہتے ہیں۔ جی سر۔ نسوا اللہ، نسیہ مانے ہوتا ہے بھولنا، نسو وہ بھول چکے ہیں، اللہ اللہ کو، فا تو نسیہ وہ بھی بھول گیا، ہم ان کو، اللہ بھی ان کو بھول گیا۔ ان المنافقین، بے شک منافق جو ہیں، ہم وہی الفاسقون، فاسق نافرمان، حکم سے نکلنے والے۔ فاسین قاف کا بیسک میننگ ہوتا ہے نکلنا، فاسق کہتے ہیں حکم سے نکلنے والے کو، نافرمان۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ وعد اللہ،
اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے المنافقین منافقوں کے لیے، والمنافقات اور منافق عورتوں کے لیے، والکفار اور کفار کے لیے، انکاریوں کے لیے، نارا جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین خالد کا پلورل ہے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ہی وہ ہیا یہ میننگ ہوتا ہے اس کا، یہ یعنی یہ جو ہے، یہ جو پروناؤن ہے یہ بتا رہا ہے کس کو؟ نار جہنم، ٹھیک ہے۔ یہ حسبہم ان کے لیے کافی ہے، حسب معنی ہوتا ہے کافی ہونا، حسبہ ان کے لیے کافی ہے جہنم کی آگ، یعنی کہ ہیا سے مطلب وہ مطلب جہنم کی آگ، جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے لعنت کی ہم ان پر، اللہ نے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب سزا ہے، مقیم مقیم، اب مقیم لفظ سنا آپ نے؟ اردو میں بولا جاتا ہے مقیم، ٹھہرنا، رکنا۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پر مقیم ہیں آج کل، کہاں رہ رہے ہیں، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو مقیم اقامہ سے ہے، قامہ مانے ہوتا ہے کھڑا ہونا، قوم سے بنا ہے کھڑا ہونا، اقامہ رکنا، کہیں پر ٹھہرنا، مقیم ٹھہرنے والا، رکنے والا، تو ان کے لیے عذاب ہوگا ٹھہرنے والا، رکنے والا، جس کو ہم اردو لفظ پائیدار بولیں گے، پائیدار، ایسے نہیں کہ ختم ہو جائے گا، ٹھہرا رہے گا، باقی رہے گا، یہی ان کے لیے بس ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، كالذين ان لوگوں کی طرح، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے وہ ان لوگوں کی طرح بھی، تم لوگ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں ہو جو تم سے پہلے تھے، یا تم کو بھی ایسے ہی سزا ملے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو سزا ملی۔ کانو وہ تھے، اشدہ زیادہ سخت، منکم تم میں، تم سے زیادہ سخت تھے وہ، قوتاً طاقت میں تم سے زیادہ تھے، وہ اکثرا اور زیادہ تھے، اموالن دولت میں، وہ اولادا اور خاندان، اولاد خاندان، مطلب اولاد مانے اولاد ہی ہوتا ہے، فیملی یعنی ان کی فیملی بڑی تھی، خاندان ان کا بڑا تھا، وہ زیادہ لوگ تھے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھے ہوئے تھے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُزْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا۔ استمتع میم تع عین سے بنا ہے، متاع، متاع الحیات دنیا، یہ لفظ بھی بار بار آتا ہے، آپ نے سنا، یہ وہ بھی اسی سے بنتا ہے، میم تع عین سے۔ متاع معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، استمتع فائدہ اٹھانا، فاستمتعوا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم ان کے حصے سے، ان کے حصے سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، فاستمتعتم تو استمتع تم نے فائدہ اٹھا لیا، بخلاقکم تمہارے حصے سے، تم نے تمہارے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، جو مہلت اور جو وقت یا جو ان کے نصیب میں تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے اپنے سمے اور اپنے وقت یا اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا۔ کما استمتع الذی جیسے کہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا،
الذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم ان کے حصے سے، وخذتم اور تم خاضہ، ابھی دیکھیں پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا جو پیچھے والی کلاس تھی اس میں تھا خاضہ کا جو لفظ آیا تھا، خاضہ مانے ویسے تو ہوتا ہے خوض مانے ہوتا ہے گھسنا، لیکن وہ باتوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور وہ اس طرح کی باتوں میں ہی لگے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ وہی سے وخذتم اور تم بھی انہی طرح کی باتوں میں لگے ہوئے ہو، کالذی جیسی خاضو وہ لگے ہوئے تھے، جیسی باتوں میں وہ لگے ہوئے تھے اسی طرح کی باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، جس طرح کے کاموں میں وہ لگے ہوئے تھے اس طرح کے ہی کاموں میں تم پڑے ہوئے ہو، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم نے بھی وہی بحثیں کی جیسی بحثیں انہوں نے کی تھی، یعنی جن کاموں میں وہ لگے ہوئے تھے ان کاموں میں تم لگے ہوئے ہو، تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، اولئک یہی لوگ ہیں، حبطت مانے ہوتا ہے ویسٹ ہونا، برباد ہونا، حبطت اعمالهم ان کے اعمال، ان کے کرم اور ان کے کام، عمل کا پلورل ہے اعمال، ان کے کام بیکار چلے گئے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، واولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو گھاٹے میں رہنے والے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، علم کیا نہیں، یاتی اتا یاتی معنی ہوتا ہے آنا، علم یاتی کیا نہیں آیا، ہم ان لوگوں کے پاس، نبأ خبر کیا نہیں آئی ان لوگوں کے پاس خبر، الذین ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں کی خبر ان کے پاس نہیں آئی، قوم نوح جیسے قوم نوح، وعاد قوم عاد، وثمود قوم سمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستی والے، اتفاق کا معنی ہوتا ہے زمین کا پلٹنا، زمین کا پلٹنا، مؤتفکات تو پلٹی ہوئی بستی، ٹھیک ہے، الاماکن المتفقات وہ جگہیں جو پلٹ دی گئیں، کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی، اتتہم رسلہم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اتا سے ہی بنا ہے، اتت مونس فارم میں ہے کیونکہ آگے جو ہے بروکن پلورل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا بروکن پلورل وہ فیمینین کے حکم میں آ جاتی ہے اور وہاں پر دونوں طرح کے صیغے لانے وہ جائز ہوتا ہے، دونوں ہی لا سکتے ہیں، اتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، کھلی ہوئی دلیل لے کر، ساری باتیں کلیئرلی بتائیں ان کو آ کر ان کے رسولوں نے، تو پھر اب آگے فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، یعنی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا لیکن وہ تھے، انفسہم خود پر، یظلمون ظلم کرتے، وہ خود پر ظلم کرتے تھے، اللہ کے لیے نہیں کہ ان پر ظلم کرے، یعنی اللہ کو کیا ضرورت ان پر ظلم کرنے کی، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے، تو اب اس کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے، جب آپ کے پاس کوئی بھی بات لے کر آ گیا، بتا دیا آپ کو
کہ یہ ہے اور ایسے ایسے ہے، ہر ایک چیز آپ کو کھول کر بتا دی گئی. تو اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، بھیجنے والے کی اور بتانے والے کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں. مومن کا پلورل ہے مؤمنون، باؤنون کے ساتھ پلورل ہوتا ہے. مؤمنات مؤمنتن کا پلورل ہے مؤمنات. الف اور تا لگا کے پلورل بنتا ہے مؤنث کا، ہم نے آپ کو بتایا تھا. اور یہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ الف ہی کے ساتھ ہے ایک طرح سے. دیکھ بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء و بعض کے ولی ہیں، ذمہ دار اور دوست ہیں. ولی کا پلورل ہے اولیاء، یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے ولی ہیں. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. یأمرون، امر امرو پیچھے بھی یہی پیٹرن تھا. یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف بھلائی کا، عین را فا سے بنتا ہے عرف سے. وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون اور منع کرتے ہیں، عن المنکر برائی سے. ویقیمون الصلاۃ، اقام یقیم معنی ہوتا ہے قائم کرنا. ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون، آتا یوتی معنی دینا ہوتا ہے. ویؤتون اور دیتے ہیں الزکاۃ زکات. ویطیعون، اطاع یطیع، طا باؤ اور عین، تو معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے تو کے لفظ میں مطلب اندر سے آپ ہے نا خوشی سے کام کر رہے ہیں، خوشی. جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا اور کہا کہ آ جاؤ طوعا او کرہا، کہ چاہے خوشی سے چاہے نہ خوشی سے، خوشی سے آؤ چاہے نہ خوشی سے آؤ. تو طوعا کا لفظ خوشی بھی اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے. اطاع معنی اطاعت کرنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں خوشی بھی شامل ہوتی ہے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں بخوشی. وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. جی مہر. سر تو تعاون اور اطاعت کا روٹ ورڈ سیم ہے. جی سیم. اطاع طا و عین سے ہی بنتا ہے. طوع جی سر. اسی سے بنتا ہے تطوع. آپ نے سنا ہوگا صلاۃ التطوع، سنا ہے کبھی؟ صلاۃ التطوع. نہیں سر. تو صلاۃ التطوع ان کو بولتے ہیں وہ صلاۃ جو آپ اپنی خوشی سے پڑھتے ہیں، مطلب وہ آپ کے اوپر عائد نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ بس اپنی طرف سے پڑھتے ہیں ان کو، نوافل وغیرہ جو ہوتے ہیں. جی سر. اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہی وہ لوگ ہیں، سا فیوچر کے لیے ہوتا ہے اور قریب کے فیوچر کے لیے ہوتا ہے. یرحمہم اللہ، اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، المؤمنین مومنین سے، والمؤمنات اور مومنین عورتوں سے، جنات باغ کا،
پلورل ہے جنتن کا، باغوں کا، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین خالد کا پلورل ہے خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے باغوں کا کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وَمَسَاكِنَ مسکن کا پلورل ہے مساکن، وہ سکون کی جگہیں ہوتی ہیں، ٹھہرنے کی جگہ، طیبہ پاکیزہ، اور پاکیزہ ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ، فی جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، اور وعدہ ہے پیچھے سے ہی کنیکٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو جو وعدہ کا جو لفظ ہے یہ دوبارہ سے ہے، اسی کا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہی جو ہے عربی ورڈ یہاں پر وعد اللہ، اسی کو ہی یہاں پر دوبارہ کیا گیا ہے، اور وعدہ ہے ستھرے مکانوں کا ہمیشگی کے باغوں میں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ورضوان، رضوان مانے رضیہ سے بنا ہے، رضوان خوشی، ورضوان اور خوشی، من اللہ اللہ کی طرف سے جو ہے خوشی، اکبر یعنی اللہ کی خوشی، اللہ خوش ہو جائیں، یہ چیز اکبر سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کا خوش ہونا سب سے بڑھ کر ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے وہ ملے گی جو اللہ کی خوشی ہے سب سے بڑی، اس چیز کا بھی وعدہ ہے، یا پھر اس کو ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ملیں گی، اور تبھی ملیں گی یہ جب اللہ راضی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی جو رضامندی ہے، اللہ کی خوشی ہے، وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشی اکبر سب سے بڑھ کر ہے، ذالکا یہی، ہوا ساتھ میں ہوا بھی ہے، اسی وجہ سے ہم یہی کر رہے ہیں ترجمہ، یہی الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کی رضامندی جو سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد جہاد کیجئے، الکفارہ کفار سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ علیہم غین لام اور ضا، غلظ معنی ہوتا ہے موٹا ہونا، سخت ہونا، موٹا ہونا اور سخت ہونا، ٹھیک ہے، وغلظ اور سخت رہیے، علیہم ان پر سخت رہیے، کڑے رہیے، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، حمزہ واؤیا ابھی معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا اور ٹھکانہ لینا کہیں پر، تو مأوا ٹھکانے کو بولتے ہیں، ہم ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اے نبی، منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ یحلفون یہ لفظ پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے پچھلی کلاس میں، یحلفون حلف لینا، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، وہ کس بات پر، ما قالو کہ انہوں نے نہیں کہا، ما قالو انہوں نے نہیں بولا، وہ کچھ بات بول دیتے تھے اور اس کا وہ باتیں جب سامنے آتی تھی تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے ایسا تو نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وَلَقَدْ قَالُوا یقیناً انہوں نے کہا کلمۃ الکفر، کفر والا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور انہوں نے انکار کیا، بعد اسلامہم اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا اور انہوں نے چاہا، بما اس چیز کو جو لم ینالو ان کو نہیں مل سکی، یعنی وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہو سکے۔
یعنی پلاننگ تو انہوں نے وہی کی بٹ وہ ان کو مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. وہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام کے بعد منکر ہو گئے اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکا. ینال نیل سے بنا ہے، نالا ینالو نیرن معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا، پانا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم. وما نقموا، نقم معنی ہوتا ہے دشمنی کرنا، کسی سے بدلہ لینا. وما نقموا، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا، الا مگر اس بات کا، ان کے اغناہم ان کو غنی کر دیا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضل ہی اپنے فضل سے. اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، اس بات پر وہ خفا ہو گئے اور اس بات کا وہ بدلہ لے رہے ہیں. مطلب یہ ہے اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے تو اس کے بعد اللہ نے اس شہر کو اور اس چھوٹی سی بستی کو بہت زیادہ ڈیولپ کر دیا اور وہاں پہ بہت لوگ آنے لگے، بہت ترقی ہوئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوا، سارا بزنس بڑھا سب کا. تو اللہ نے ان کو بڑھا دیا تو وہ اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو مالدار کر دیا، اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا سب سے، تو ان کو احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں. یہ ایک بولنے کا طریقہ ہوتا ہے، جب آپ ناراضگی ظاہر کرتے ہیں ایسے بولتے ہیں کہ تم تو ہم سے بس اس احسان کا بدلہ لے رہے ہو، اس کا مطلب ایسے بولتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا اردو میں بولتے ہیں کہ وہ بدلہ لے رہے ہیں صرف اس بات کا کہ اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا اور اس کے رسول نے من فضل اپنے فضل سے. فَإِن پھر اگر یتوبو وہ توبہ کر لیں، یکو یکن سے بنا ہے، یکو یہ یکن کا مخفف ہے، یکن ہوگا خیر لہم ان کے لیے سب سے اچھا، اگر وہ توبہ کر لے تو ان کے لیے سب سے اچھا ہوگا. اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، اگر وہ توبہ کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَإِن يَتَوَلَّوْا، تولا یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، بہت بار آ چکا ہے یہ ورڈ، وَأُولَامِيَا سے بنا ہے. تولا معنی ہوتا ہے پھرنا، روگردانی کرنا. وَإِن يَتَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں، روگردانی کریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ سزا دے گا ان کو اللہ عذاباً ایسی سزا، علیمن جو دردناک ہوگی، درد والی سزا، پینفل، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، دونوں جگہ. وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الارض زمین میں، من ولی کوئی مددگار، کوئی کارساز، ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا. ولی معنی ہوتا ہے جو آپ کا کام بنائے، تعاون کرے، ذمہ دار، اس کو ولی کہتے ہیں. تو نہ ان کا کوئی ذمہ دار ہے اور نہ کوئی ان کا مددگار. اور اگر وہ اعراض کریں تو خدا ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار. یہی ہمارا سبق ہے آج کا، آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے اور ورڈز میننگ لکھ لیجیے گا اس کے.